بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, یہ ایک ویڈیو آپ دیکھیے پہلے, اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. تو جناب, ہم اس وقت لیک مشیگن کے کنارے پر موجود ہیں اور آج ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ سے ایک بات شیئر کرنے کا دل کیا کہ ایک دفعہ میں لاہور رنگ پر پروگرام کر رہا تھا, بولتا لاہور. اس میں میں نے وومن رائٹس کے اوپر میں شو کر رہا تھا اور میں نے کرٹیسائز کیا کہ اسلام کے اندر عورت کی گواہی آدھی ہے, اسلام میں عورت کو جائیداد میں حصہ آدھا دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو شوہروں کو اجازت ہے سورہ نساء کی 34ویں آیت کے مطابق کہ وہ بیویوں کے اوپر تشدد کر سکتے ہیں. تو اسلام میں اگر عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو وہ اتنی کوئی خوش کن پکچر نہیں ہے. تو اس پر وہ جو مفتی صاحب بیٹھے تھے میرے پروگرام میں, کہنے لگے کہ آپ کا مذہب کیا ہے. تو میں اگر اس وقت یہ کہتا کہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں تو مجھے اپنی جاب سے ہاتھ دھونے پڑتے, اور اگر میں یہ کہتا کہ میں ایک مسلمان ہوں تو یہ میرے ضمیر کے خلاف تھا. تو ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے ان کو کہا, آن ایئر یہ کہا کہ مفتی صاحب, میں نے قرآن مجید کا, گیتا کا, بائبل کا تقابلی مطالعہ شروع کیا ہے, لیکن آپ جیسا کوئی استاد نہیں ملا جس کی وجہ سے میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا, اور جب پہنچوں گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا. جاتے ہوئے میری پروڈیوسر کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے جائیے گا. اور یہ میں نے لائیو کہا, اور اس طرح میں نے ریلیجن سے اظہار لا تعلقی بھی نہیں کیا, اور وہ بلاسفیمی جو مفتی صاحب مجھ پر لگا کر اپنے نمبر سیدھا کرنا چاہتے تھے, اس بلاسفیمی کا بھی میں مرتکب نہیں ہوا. جی ناظرین کرام, یہ ویڈیو جو ہے جس میں جو صاحب اس میں نظر آ رہے ہیں, نیوز ریڈر بھی تھے ایک زمانے میں, اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل اور آپ یہ کہہ لیں کہ ریلیجیس ٹائپ کے پروگرام جو ہیں, ڈیبیٹنگ ٹائپ کے, وہ بھی ہوسٹ کرتے رہے ہیں. یہ تو ان کے نظریات کچھ اس قسم کے تھے, لیکن چونکہ پاکستان میں تھے تو یہ کھل کر کوئی ایسی بات تو انہوں نے نہیں کی, لیکن ان کی باتوں سے انداز سے یہ لگتا تھا کہ یہ ایتھیسٹ ٹائپ کے ہیں, یعنی کہ ملحد ہیں یا بے دین. ایتھیسٹ سب کو پتا ہوگا کس کو کہتے ہیں, وہ جو کسی دین پر یا کسی مذہب پر یقین نہ رکھے اور خدا کے وجود سے ہی منکر ہوں. ان کا نظریہ عام طور پہ یہی ہوا کرتا ہے کہ دنیا میں یہ جو چیزیں ہیں جو وقوع پذیر ہو رہی ہیں, ایون انسان کی پیدائش ہو گئی, دوسرے جانداروں کی پیدائش ہو گئی, اور یونیورس جو چل رہی ہے, وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خود بخود ہو گئی ہیں. اس کو چلانے والا یا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے, یہ اٹ سیلف بس ہو گئے ہیں اور ایک ایکویلیبریم یا ایک توازن قائم ہے, اور اس کے تھرو یہ چل رہے ہیں. تو ابھی اس میں اس ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس میں بھی یہی اپنا, چونکہ وہ مشیگن امریکہ میں پہنچے ہوئے تو وہاں جا کے کھل کر شاید جو ہے وہ اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آزاد ہیں, چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے, کسی اسلام کو مانے یا نہ مانے. لیکن بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے روشنی کے گھر میں پیدا کیا تھا, ماں باپ کی وجہ سے ہی صحیح, لیکن آپ نے اس روشنی سے انکار کر دیا. تو اینی وے, یہ صاحب نے ایک چیز یہ فرمائی ہے کہ جی یہ کسی پروگرام میں جو ہے وہ یہ جو وومن رائٹس ہیں اس پر بات کر رہے تھے, تو انہوں نے تنقید کی کہ قرآن پاک میں جو ہے سورہ نساء میں وہ عورتوں پر جو ہے ان کو مارنے کا اختیار بھی ہے کہ جی مارا جائے ان کو یا تشدد کیا جائے. اور دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ جائیداد میں اسلام نے جو ہے وہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے. اب سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز دیکھیے کہ قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں نا, تو قرآن پاک کو پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ماننا پڑے گا. آپ قرآن کو تنقیدی نظر سے نہیں سمجھ سکتے. آپ قرآن کو اگر تعمیری نظر سے سمجھیں گے, تعمیری ذہن سے کریں گے, کنسٹرکٹیو مائنڈ سے پڑھیں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ یا کنسٹرکٹیو اپروچ کیا ہو سکتی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ یہ تسلیم کریں کہ ہاں میرا کوئی خالق ہے, تمام جانداروں کا, تمام چیزوں کا کوئی خالق ہے. جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے نا, تو پھر دوسرا اس میں پہلو یہ آئے گا, دوسرا پوائنٹ یہ آئے گا کہ یہ وہی خالق جو ہے یہ اس کا کلام ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں. تو جب آپ اس چیز کو بھی تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ یہ اس پہ تنقید نہیں کریں گے, پھر آپ اس کو کنسٹرکٹیو وے میں کہیں گے. اگر آپ کو کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں بھی آئے گا نا, تو آپ یہ اس جستجو میں لگے رہیں گے اس سوچ کے تحت کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہ آ رہا ہو, یا یہ مجھے بطور ایک انسان کے, ایک کمتر انسان کے, ایک آپ یہ کہہ لیں کہ لمیٹڈ نالج والی مخلوق کے, ٹھیک ہے نا, انسان ایک لمیٹڈ نالج والی مخلوق ہے, اس کے طور پر مجھے جو ہے یہ سمجھ نہ آ رہا ہو, کیونکہ خدا ہم سے بہت 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 بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب آپ یہ اپروچ کر کے کریں گے تو وہ نہ سمجھ میں آنے والی چیز بھی
थोड़ी सी जस्तजू के बाद आपको समझ में आ जाएगी, ये मेरा अपना ذاتی तजर्बा है। इसके लिए आपको किसी मौलवी या मौलाना की जरूरत नहीं है। हाँ, उनसे आप फैज़ हासिल कर सकते हैं, उनसे रहनुमाई ले सकते हैं कहीं पे चाहें तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनकी ही अप्रोच अपनाएं कुरान पाक को समझने के लिए। वो आपकी अपनी अप्रोच भी हो सकती है। लेकिन अगर आप पहले से ही इस चीज को आपके जहन जो है तस्लीम नहीं कर रहा होगा कि कोई खुदा है भी, ठीक है ना, और दीन पर अमल करना कोई जरूरी नहीं है, और ये तमाम कायनात, ये तमाम सिलसिला जो चल रहा है जमीन से लेकर कायनात की यूनिवर्स में, और ये तमाम चीजें जो हैं, जो जानदार हैं, फल फूल हैं वगैरह वगैरह, ये तमाम खुद ब खुद हो गया है, ये तमाम स्टेज खुद ब खुद सज गया है, तो फिर तो आप कुरान पाक को नहीं समझ सकते। सीधी और साफ सी बात यह है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जहन जो है वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद और ग्रोन अप होने के बावजूद निहायत ही बचगाना है। अभी तक निहायत ही अहमक हैं आप, निहायत ही बेवकूफ हैं आप, कि आप अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट भी छोड़ दीजिए और खोलकर उसको बिल्कुल पार्ट्स उसके निकाल दीजिए और छोड़ दीजिए कि ये खुद ब खुद मिलकर दोबारा से वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, तो हजारों साल तक पड़ा रहेगा। आप और मैं जानते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अगर आपने टेबल बनानी है तो एक टेबल और आरी और जो भी जुमला उसके जो हथौड़ी वगैरह कीले वगैरह लेकर और लकड़ी जो है वो लेकर वहां छोड़ दीजिए कि ये टेबल खुद ब खुद बन जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा जब तक कि उसको कोई इंसान बनाएगा नहीं। तो आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगाइए कि वो चीजें जिनका खालिक इंसान खुद है, खुद बनाता है अपने हाथों से, ठीक है, वो भी खुद से नहीं बन सकती, एक इंसान की जरूरत है, एक कारीगर की जरूरत होती है। तो इतना बड़ा जो यूनिवर्स है, जो ये चांद सूरज सितारे जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, और बहुत सारे फिनोमिना हैं जो अभी तक इंसान समझ ना पाया। इवन आपके जो प्लेनेट अर्थ पर फिनोमिना हैं वो भी आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो आप अभी तक रूह का मसला हल नहीं कर सके हैं कि व्हाट इज सोल। तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं, ये कोई बेवकूफी होगा कि वो ये कहे कि ये तमाम सिलसिला खुद ब खुद चल रहा है। अगर ऐसा होता तो चले ठीक है, मान लिया इंसान की पैदाइश खुद ब खुद हो गई, ठीक है, तो इंसान जैसी कोई और मखलूक क्यों नहीं खुद ब खुद पैदा हो गई? इंसान तो हजारों साल हो गए हैं जो रूए जमीन पर है, तो कोई और मखलूक खुद ब खुद क्यों नहीं पैदा हो गई? इस सवाल पर गौर करें। ये जो मुल्हिद या एथियस्ट टाइप के लोग हैं कि हजारों साल से इंसान है लेकिन कोई और मखलूक जो है इस दौरान नहीं पैदा हुई, ठीक है। अब कहते हैं एवोल्यूशन जी, डार्विन की थ्योरी। भाई तो डार्विन की थ्योरी की क्या गारंटी है कि ये एक इंसान की बनाई थ्योरी है, ठीक है, कि ये सही है? ये चिंपैंजीज का जो डीएनए है वो 99% ह्यूमन से मिलता है। अच्छा ठीक है, तो उनका जरा चिंपैंजीज का जो किडनी है वो निकाल के इंसान को लगाइए, हो रहे हैं कामयाब आज तक हुए हैं। उनका जो आंखों का कर्निया है, जो लेंस है, वो निकालें, जरा पेवनकारी कीजिए उसकी आंखों में इंसान के, कामयाब होंगे आप? 100% नो, कभी भी नहीं हो सकते आप कामयाब। तो वो सिर्फ 1% जो है वो डिफरेंस जो है वो इतना फर्क डाल दे रहा है। इसलिए सोचने की बातें हैं। एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाला बंदा जो है, एक इंसान, एक मुसलमान माँ बाप की औलाद, वो कुरान पाक को किस नजर से देखता था, और बस रोशनी में पैदा हुआ और अंधेरों में चला गया।